مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ عیب، ہاں اسی کے قبیل کا ہے، اس کے قد و قامت میں۔ تو اب ذرا کل کا مسئلہ یہ تھا کہ شراب ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب کا کیا لیا، یعنی ولو باع ذمی من ذمی، یہ تو ہو گیا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ذمی نے دوسرے ذمی کو شراب قرضے میں دی، اسی پر گفتگو چل رہی تھی۔ تو یا تو مقرض اسلام لائے گا، مقرض نے اسلام کو قبول کیا، یا مستقرض نے، یہ پوری بحث چل رہی تھی۔ اگر مقرض اسلام کو قبول کرے تو خمر ساقط ہو رہی تھی، پوری دلیل، اور اگر مستقرض نے اسلام کو قبول کیا تو امام ابو یوسف کی امام اعظم سے روایت یہ ہے کہ خمر ساقط ہو جائے گی اور اس پر قیمت خمر کچھ بھی نہیں ہوگی، جیسے کہ مقرض اسلام لائے۔ تو آج کے سبق میں امام ابو یوسف کی جو روایت امام اعظم سے ہے اس کی وجہ ذکر کر رہی ہے کہ اگر مقرض نے یعنی مستقرض نے اسلام اگر قبول کیا تو امام ابو یوسف کی امام اعظم سے روایت یہ ہے کہ خمر ساقط ہو جائے گی اور اس مقرض پر مستقرض پر مقرض کے لیے قیمت خمر کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس روایت کی وجہ یہ ہے کہ تسلیم مثل کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر مستقرض نے اسلام قبول کر لیا تو تسلیم مثل کی طرف راہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا قبول کرنا مستقرض کا یہ تسلیم مثل سے مانع ہو رہا ہے، مثل کی سپردگی سے کیا ہو رہا ہے؟ مانع۔ اور قیمت کی سپردگی کی طرف بھی کوئی راہ نہیں ہے کہ قیمت اس کو سپرد کر دی جائے مقرض کو، کیوں؟ اس لیے کہ قیمت اس وقت سپرد کیا جانا درست ہوگا کہ جبکہ مستقرض کی ملکیت اس میں ہو۔ اس میں کس کی ملکیت ہو؟ اور مستقرض مسلمان ہو چکا ہے اور اسلام اس سے روک رہا ہے، کس سے؟ ملکیت سے روک رہا ہے۔ تو جب وہ مالک ہی نہیں ہے اس کا تو پھر قیمت کی لوٹانے کی طرف بھی مقرض کی طرف، مقرض کے حق میں قیمت یعنی مقرض کو قیمت لوٹانے کی طرف بھی کوئی راہ نہیں ہے۔ نہ تسلیم مثل کی طرف راہ بن رہی ہے، نہ تسلیم قیمت کی طرف راہ بن رہی ہے، اور یہی دونوں چیزیں واپسی کی تھیں۔ جب دونوں چیزوں کی طرف راہ مسدود ہو گئی تو اب راہ پرخار ہو گئی، اب راہ بند ہو گئی۔ تو اب جناب عالی انہوں نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں جناب اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ قیمت خمر بالکل ساقط ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف کی روایت یہ کہا ہے۔ کل کے تعلق سے دیکھ لیں ذرا، وجہ روایت ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ تسلیم مثل کی طرف کوئی راہ نہیں ہے، لأنہ یمنع منہ، کیونکہ وہ اس سے روکتا ہے، اور نہ ہی تسلیم قیمت کی طرف کوئی راہ ہے، لأن ذالک یوجب ملک المستقرض، اس لیے کہ یہ مستقرض کی ملکیت کو واجب کر رہا ہے اور اسلام ملکیت سے روک رہا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ بات یہاں تک پوری ہوگی۔
اب ایک مسئلہ صاحب کتاب یہاں سے یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ بندر کی بیع و شراء کے سلسلے میں کیا حکم شرع ہے۔ بندر جو آج کل انہوں نے ایک دم وبال مچا رکھا ہے بستیوں میں، تو یہ بندر کے سلسلے میں امام اعظم رحمہ اللہ سے دو روایتیں آئی ہیں۔ ایک تو جواز کی روایت ہے اور ایک عدم جواز کی روایت ہے کہ بندر کی بے ناجائز ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ بندر کی بے جائز ہے۔ عدم جواز کی جو روایت ہے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ بندر شرعاً منتفع بھی نہیں ہے، بندر سے شرعی طور پر فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، لہٰذا بندر سے جب شرعاً فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو بندر مال بھی نہیں ہوا، سور کی طرح جیسے سور سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اور وہ مال نہیں ہے، فَكَذَا الْقِرْدُ، تو ایسے ہی قرد ہے مال نہ ہونے، لہٰذا اس کی بے بھی ناجائز ہوگی۔ اور ایک روایت آئی ہے جواز کی، جواز کی جو روایت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بندر اگرچہ بذاتی ہی منتفع بھی نہیں ہے، بندر اگرچہ اپنے آپ اس سے اس کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، اپنے آپ منتفع بھی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے چمڑے سے انتفاع ممکن ہوتا ہے، اس کے چمڑے سے انتفاع کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہوتا ہے۔ اور مطلب جو صحیح بات بیان کی ہے مفتیٰ بھی، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، هو الاول کہا ہے انہوں نے، وہ پہلا معاملہ ہے۔ پہلے کا مطلب یعنی عدم جواز کی روایت یہ صحیح ہے، الصحیح هو الاول، عدم جواز بندر کی بیع ناجائز ہے، یہی صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کیونکہ بندر کو جو انسان خریدتا ہے تو وہ عادتاً اس کی چمڑی سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہیں خریدتا ہے، بلکہ بندر سے کھیل کرنے کے لیے خریدتا ہے۔ بندر والا آتا گاؤں میں، ڈمرو بجاتا، وہ اس کو نقل و حرکت سکھا دیتا کہ سسرال کیسے جائے گا، تو وہ ڈنڈا رکھ کر کے جاتا، موٹر سائیکل کیسے چلائے گا سب اس کو سکھا دیتا۔ دیکھا بندر کا تماشا کبھی؟ وہ ڈگڈگی بجاتا، ہاں مداری ڈمرو بجاتا، اور جیسے ڈمرو کا لے چلتا انداز ویسے ہی وہ پھر اس کے سامنے ڈانس کرتا بندر، اور پھر وہ اس سے سوالات کرتا کہ وہی بندر سسرال کیسے جائے گا، تو جوتے شوز اور کپڑے وپڑے پہن کے جو انداز ہوتا اس میں وہ یہ کیسے کرے گا، سارے کام مطلب وہ ہاں شادی بھی کرواتا اسی مجلس میں، تماشے میں ہی وہ تو دیکھا نا تماشا، بچپن میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ بندروں کے تماشے آج بھی ہوتے ہیں، جو سدھائے ہوئے بندر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پیسے لیتا جب کھیل پورا ہو جاتا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے اناج لاؤ بچوں، یا جس کی جیب میں نقدی 5 6 10 روپیہ پڑا ہو وہ دے دو، ہاں بندر ہی لینے جاتا اس کی، ہاں بچے ڈرتے بھی ہیں کہ ارے نہیں ڈرو نہیں کچھ نہیں کہے گا، تو وہ بندر سے ہی سب کچھ کراتا ہے، اور یہ بھی ایک ٹیکنک ہے۔ تو بندر کو انسان چمڑی سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہیں خریدتا ہے، بلکہ کھیلنے کی نیت سے، مطلب یہ ہے کہ خریدتا ہے۔ اور صاحب کتاب نے کہا کہ یہ کھیلنے کی نیت سے اس کو خریدنا حرام ہے، لہٰذا اب یہ حرام کی بے بھی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ بیع الحرام للحرام، حرام کے لیے حرام کی بے ہوئی، اور یہ ناجائز و حرام ہے، بلا شبہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور ہاتھی کی بے بالاجماع جائز، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہاتھی حقیقت کے اعتبار سے ہاتھی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کے دانت سے ایسی دوا بنتی ہے کہ جس کی مثال نہیں، جو دانت اس کا نکلا ہوا ہوتا، یوں تو پورے سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، لیکن دانت اس کا دوائیوں میں بہت کارگر ثابت ہوتا ہے اور بہت مطلب مفید ثابت ہوتا ہے، اور یہ مطلقاً شرعی اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانا مباح ہے ہاتھی سے، تو یہ ہاتھی مال ہوا، اس لیے اس کی بے جائز ہے۔ اور
اچھا کھاتے ہوں گے وہ تو گوشت تو مطلب بے تو جائز ہے، لیکن گوشت کا کیسا وہ تو عجیب بات ہو جائے گی پھر ہم لوگوں کے لیے۔ چائنا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، وہ چھپکلی تک نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے ہی کھا جاتے ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا کہ سانپ کی بے، بچھو کی بے، تمام حشرات الارض کی بے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، جیسے کہ مثال کے طور پر چھپکلی ہے یا گوہ ہے، گوہ دیکھی ہے، بس کپڑا جس کو دیسی زبان میں کہتے ہیں، اور اس کی پونچھ کیسے تگڑی پوری گو ہوتی ہے، وہ پونچھ مار کر کے مطلب یہ ہے کہ مشہور یہ ہے لوگوں میں کہ وہ کاٹتی ہے تو اپنے آپ ہی نہا لیتی ہے۔ نہیں، اس کے بارے میں کچھ مشہور کر رکھا ہے، لیکن ایسا اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ وہ انسان پہلے نہا لیا تو یہ مر جائے گی اور یہ پہلے نہا لی تو انسان مر جائے گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ وہ کیا کاٹ کے پیشاب کر کے نہا لے گی ایک دم؟ وہ تو زہر ہے اس کے اندر، اونچ مارتی ہے قاعدے سے، اسی سے ہی مطلب کام تمام کر دے گی، اور کاٹتی بھی ہے، زہریلی ہوتی ہے۔ اگرچہ ترمذی کے اندر اس کے کھانے کے سلسلے میں جواز نقل کیا ہے امام ترمذی نے، باب ما جاء فی اکل الضب، یعنی گوہ کھانے کے سلسلے میں باب ہے۔ تو کھانے کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا اور آپ لوگوں کو منع نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعتراض کیا تقذرن، یعنی تبع اس کو نہیں لیتی، تنفر تبع کی بنیاد پر، کیونکہ وہ گو ہے، ایک عجیب چیز ہے دیکھنے میں بھی، اس لیے تو اس کی بے بھی ناجائز ہے۔ اور کچھوے کی بے، اسی طریقے سے یہ سیہی جس کو کہا جا رہا ہے قنفذ، ریتیلے میدان کا چوہا، سیہی، ان سب کی بے کیا ہے، یہ منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ شرعاً ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اور شرعاً فائدہ اٹھانا اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ خبائث سے ہیں، لکونہا من الخبائث، سانپ بھی خبیث ہے، ایذا پہنچانے میں دیر نہیں لگاتا، اور جب یہ خبائث سے ہیں تو اموال نہیں ہوئے، لہٰذا ان کی بے ناجائز ہوئی۔ اتنا ملا لیں۔ وَأَمَّا الْقِرْدُ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روایتان، رہ گیا بندر، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی بے کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ وجہ روایت عدم الجواز، ناجائز ہونے کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ شرعاً اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، لہٰذا یہ مال نہیں ہوگا خنزیر کی مانند۔ اور جواز کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ بالذات یہ منتفع بھی نہیں ہوا، لیکن اس کی جلد سے نفع اٹھانا یہ ممکن ہو رہا ہے۔ والصحیح هو الاول، یعنی اگر اس کی یہ اپنے آپ منتفع بھی نہیں ہے تو اس کی جلد سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، لیکن صحیح پہلی روایت ہے ناجائز والی۔ لأنه لا يشترى للانتفاع بجلده عادتاً، اس لیے کہ بندر عادتاً اس کی چمڑی سے فائدہ اٹھانے کے لیے عادتاً نہیں خریدا جاتا، بلکہ کھیل کود کرنے کے لیے خریدا جاتا ہے۔ وَهُوَ حرام، اور بندر کو کھیل کے لیے خریدنا حرام ہے۔ فَكَانَ هَذَا بَيْعُ الْحَرَامِ لِلْحَرَامِ، تو یہ حرام کے لیے حرام کی بیع ہوئی۔ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، اور یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفِيلِ بِالْإِجْمَاعِ، اور ہاتھی کی بیع بالاتفاق جائز ہوگی۔ لِأَنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً، اس لیے کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے منتفع بھی ہے، اور شرعاً مطلقاً اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ فَكَانَ مَالًا، تو یہ مال ہو گیا۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْحَيَّ وَالْعَقْرَبِ وَجَمِيعُ حَوَامِّ الْأَرْضِ، اور سانپ اور بچھو اور تمام حشرات الارض کی بیع منعقد نہیں ہوگی۔ کل وزغہ، جیسے کہ چھپکلی، الوزغہ کا معنی چھپکلی، اور جمع وزاغ آتی ہے اس کی۔ والضب، اور گوہ، اور الضب لغت میں الحیوان الذی یسکن فی الثقب فی الارض، یہ لغوی معنی ہے۔
ضب وہ جانور ہے جو زمین میں بل بنا کر رہتا ہے، سوراخ کر کے، اور کسی کو اس کے سوراخ کا پتہ نہیں چلتا اور ہوتا اندر ہے۔ تو اس گویا کہ اس ضب کو منافق بھی کہا گیا ہے، یعنی اندر سے اس کا سوراخ ہوتا ہے اور ظاہر میں زمین ہوتی ہے۔ تو منافق بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ اور اندر سے کچھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ والسلحفات، اور کچھوا، کچھوا تو آپ جانتے ہیں اس کی جمع سلاحف آتی ہے، سلحفات کی جمع، اور اس کے اور صحیح اور اس کے مانند اور اتنے قد کے حشرات الارض، لانها محرمۃ الانتفاع بها شرعا، کیونکہ یہ شرعن فائدہ اٹھانا ان سے حرام ہے، کیونکہ یہ خبائث سے ہیں۔ فلم تکن اموالا، تو یہ اموال نہ ہوئے، فلم یجز بیعها، تو اب ان کی بیع جائز نہ ہوگی۔ یہاں تک بات جناب عالی پوری ہوئی۔ اب آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وذکر فی الفتاوی، فتاوی کے اندر ذکر کیا گیا ہے، فتاوی کی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کیا، انہ یجوز بیع الحیۃ التی، یعنی اس سانپ کو بیچنا جائز ہوگا کہ جس سانپ سے دوا کے لیے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کچھ سانپوں سے دوا بھی بنائی جاتی ہے، تو دوا کے لیے جو سانپ منتفع بھی ہیں، ادویہ جن سے تیار ہوتی ہیں، تو اس سانپ کی بیع جائز ہوگی۔ لیکن صاحب کتاب نے کہا وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ، یہ درست نہیں ہے فتاوی میں جو بیان کیا گیا ہے کہ دوا کے طور پر بھی ان کی بیع جائز ہو، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ شَرْعًا، محرم ہے یہ، قرآن میں بھی حرمت علیکم آیا ہے باب تفعیل سے، اس لیے کہ جو شرعی اعتبار سے حرام قرار دے دیا گیا ہو، لا یجوز الانتفاع به للتداوی، تو اس سے دوا کے طور پر بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ کل خنزیری، کل خمری والخنزیری، جیسے کہ شراب اور سور، تو یہ شراب اور خنزیر دونوں یعنی حرام ہیں شرعی طور پر، تو جب شرعن حرام ہے تو تداوی کے طور پر بھی ان سے نفع اٹھانا ناجائز ہے۔ تو جب ان سے ناجائز ہے تو پھر جو سانپ دوا کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے اس سانپ کی بیع بھی ناجائز ہونی چاہیے۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یجعل شفاؤکم فیما حرم علیکم، تمہاری شفا حرام چیزوں میں نہیں رکھی گئی ہے، تو تمہاری شفا حرام چیزوں میں نہیں ہے تو پھر کیوں اس کو پھر استعمال کرنا اس کو آپ کے لیے روا ہوگا۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اہل عرینہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا، تو وہاں مطلب یہ ہے کہ پیشاب بھی تو مطلب یہ ہے کہ منع ہے، حرام ہے، شرعن حرام ہے، تو وہاں پینا کیوں جائز ہو گیا؟ تو وہاں صاحب ہدایہ جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے طور پر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی شفا کس میں ہے، اسی پیشاب پینے میں ہے، اس وجہ سے وہاں انہیں حکم دیا گیا، نہ کہ اس وجہ سے کہ کوئی اور وجہ ہو۔ فلا تقع الحاجۃ الی شرع البیع، لہذا بے کے مشروع ہونے کی طرف ضرورت نہیں پڑے گی، اور ان میں سے ولا ينعقد بیع شیء مما یکون فی البحر، اور سمندری جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ان میں سے کسی کی بیع منعقد نہیں ہوگی، جو سمندر میں رہتے ہیں، کالضفدع، جیسے کہ مینڈک، اس کی جمع ضفادع آتی ہے، قرآن میں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، قوم موسیٰ پر عذاب آئے تھے تو مینڈک کا عذاب بھی آیا تھا، بنی اسرائیل منہ کھولتے تو منہ میں کود کر مینڈک چلا جاتا تھا، جمائی لیتے تھے تو مینڈک، بستر پہ مینڈک، کھانے میں کود کر مینڈک، چولہے میں مینڈک، ہانڈی میں مینڈک، مینڈک کا عذاب آیا تھا، خون کا بھی عذاب آیا تھا ان پر، پانی پی رہے ہیں منہ سے لگایا خون بن گیا، اور وہی ایمان والا پی رہا ہے تو پانی ہے، اور دوسرے نے پیا تو خون بن گیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پہلے ہم نے ان پر طوفان بھیجا، طوفان بہت خطرناک، والجراد، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈی ساری فصلیں کھا گئیں، والقمل، جوئیں پڑ گئی کپڑوں میں سب کے، ہر جگہ جو ہی جو نظر آ رہی تھی، ان کو کاٹ رہی تھی جسم میں،
مینڈک کا پھر عذاب آیا، پھر لاسٹ میں خون کا عذاب آیا۔ اتنے بڑے شریر تھے کہ کہتے تھے اب کے دعا کر دیجئے بس اب توبہ کریں گے، عذاب ٹل جاتا تھا پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں مطلب یہ ہے کہ آئے، لاسٹ میں مطلب یہ ہے کہ ان کا انجام پھر بیان کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے جو سمندر میں رہتے ہیں کسی کی بے منعقد نہیں ہوگی، جیسے کہ میڈک و سرطان اور کیکڑا۔ کیکڑا جانتے ہو ایسے چلتا ہے، بہت بہت تیز چلتا، ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، اور کہیں کہیں کھایا جاتا ہے اس کو، یار اس کو توے پر تتار کر کھاتے ہیں وہ، سبزی کہیں کہیں ہے نا، ہے پھر ہندوستان میں بھی کہیں نہ کہیں۔ اچھا تو نیپال کے تو یہ بھی ہیں، آپ تو ہاں تو نیپالی میں وہ کھاتے ہوں گے جو آدی واسی قسم کے پہاڑی لوگ وہاں کھاتے ہیں۔ ولا ينعقد بيع شيء، جیسے کہ الضفدع والسرطان، جیسے کہ کیکڑا اور مینڈک اور کیکڑا، الا السمک مستثنا، سوائے مچھلی کی۔ مچھلی کا میٹر تو الگ ہے، مچھلی مردہ بھی جائز ہے اور مچھلی احل لنا میتتان، دو ہی تو مردار ہمارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ ایک مردار کیا ہے ان میں سے، ٹڈی اور ایک مچھلی، تو یہ نص سے اس کا جواز ثابت ہے۔ وما يجوز الانتفاع بجلدہ او عظمہ، اور مچھلی اور اس کے مچھلی کے سوا اور اس کے سوا کہ جس کے چمڑے یا ہڈی سے فائدہ اٹھانا کیا ہے، جائز ہے۔ تو الا السمک پر وما يجوز الانتفاع بجلدہ او عظمہ کا عطف ہے، یعنی یہ بھی مستثنی میں ہے۔ تو مچھلی کی طرح اور کون جو بھی ایسی چیزیں ہیں جس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا جائز اور ہڈی سے، تو مگر مچھ بھی پتہ نہیں استعمال ہوتا ہے، میں نے تو ابھی دیکھا نہیں سماج کے اعتبار سے، لیکن مگر مچھ بھی خطرناک ہے، اور جانور بھی ہیں کہ جن کی چمڑی اور جن کی ہڈی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو وہ بھی مستثنی ہے۔ ہاں وہ تو ہم جب گئے تھے وہاں گھومنے کے لیے تو ہم نے برابر سے اس کا نظارہ کیا تھا، ایک دم جہاں مطلب ایسے دکھائی دیتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے، تو گئے تھے بیچ میں کشتی میں، اسٹیمر لے کر گیا تھا ہم کو۔ لأن ما لا يجوز الانتفاع بجلده ولا به ولا بعظمه، کیونکہ وہ کہ جس کی چمڑی اور نہ اس سے خود اور نہ اس کی ہڈی سے اگر فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے تو لا يكون مالا، تو مال نہیں ہوگا، فلا يكون محلا للبيع، تو اب وہ بے کا محل بھی نہیں ہوگا۔ وقد روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میڈک کے ایسے میڈک کے تعلق سے دریافت کیا گیا کہ جس کو دوا میں مطلب دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے دوا بنائی جاتی ہے، کہ اس میڈک کا کیا حکم، فنہا عنہ، تو آپ نے اس میڈک سے بھی کیا کر دیا، منع کر دیا، اور کہا خبیثۃ من الخبائث، خبائث میں سے خبیثہ ہے یہ میڈک۔ وذکر ابو بکر الاسکاف، اور ابو بکر اسکاف یہ حنفی عالم دین ہیں، اور ان کی کتاب ہے الطلیب والطریف فی اصول الفقہ، اور تفقہ علیہ الاعمش وتفقہ علیہ ابو جعفر الفقیہ الہندوانی، فقیہ ابو جعفر ہندوانی نے ان سے علم فقہ حاصل کیا، اور اعمش نے ان سے علم فقہ حاصل کیا، اور ان کا نام محمد احمد بن محمد ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت الاسکاف ان کا لقب ہے، اور یہ حنفی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، اور مطلب اصولیات میں خاص کر بہت زیادہ مہارت تامہ آپ رکھتے تھے ابو بکر اسکاف۔ تو ابو بکر اسکاف نے یہ بیان کیا ہے انہ لا یجوز، کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی میڈک کی بے کہ جائز نہیں ہے مطلقاً۔ وذکر فی الفتاوی، اور فتاوی کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے بانہ یجوز، کہ میڈک کی بے کیا ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ دوا والے میڈک کی بے، یعنی جو میٹر دوا والے جس سے دوا بنائی جاتی ہے جس میڈک سے، اس میں ابو بکر اسکاف کا قول عدم جواز کا ہے، اور فتاوی کے اندر جو بات ہے وہ جواز کا ہے۔
فتاوا کی دلیل یہ ہے لأن الناس ينتفعون به، کیونکہ لوگ اس سے کیا اٹھاتے ہیں؟ فائدہ. تو جو منتفع بھی ہوا وہ محلن مطلب محل بے ہوا، لہذا مال ہوا، اس کی بے جائز ہو جائے گی. آخری مسئلہ ذرا یہ دیکھ لیجیے، آخری مسئلہ یہاں سے یہ بیان کیا، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. سورۃ النحل بھی ہے قرآن میں پوری، اور ایک آیت بھی ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ کہا ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور پیڑوں میں چھتا بنا. تو اب یہ مطلب شہد کی مکھی، اور قوارہ ایک لفظ آ رہا ہے، قوارہ کا معنی آتا چھتا، چھتا ہوتا نہیں اس کا جس میں وہ شہد بناتی ہے. تو شہد کی مکھی اگر اپنے اس کے چھتے میں شہد ہے تو شہد کی مکھی کے چھتے میں شہد ہونے کی تقدیر پر شہد کی مکھی کی بیع کہتے ہیں لا ينعقد، یعنی شہد کی مکھی کی بے مطلقاً منعقد نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کے چھتے میں کچھ شہد ہے اور چھتے کو بیچا شہد کے ساتھ اور مکھی کے ساتھ تو جائز ہے. یعنی چھتے میں شہد تھا، کہا کہ میں نے اس چھتے کو شہد سمیت بیچا، اور اس چھتے میں کیا تھی؟ مکھیاں بھی تھیں. تو اس کے ساتھ مل کر کے اگر مکھیاں شہد کے چھتے میں جو شہد ہے اس شہد کی بے اور اسی میں مکھیاں مل کر کے یعنی چلی گئی تو یہ بے تو جائز ہے. لیکن صرف شہد کی مکھی کی بے یہ مطلب یہ ہے منفردن چھتے سے الگ ہو کر کے، تو یہ جناب عالی یہ منعقد نہیں ہوگی. لیکن ہشام کی ایک روایت امام محمد سے یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی بے منفردن چھتے سے الگ کر کے سمجھے یہ بے جائز ہے، جبکہ وہ مجموعہ ہو، اذا کان مجموعاً، جبکہ اس کو اکٹھا کر لیا گیا ہو، شہد کو اکٹھا کر لیا گیا ہو. اور یہی امام شافعی کا قول ہے. دیکھیے ولا ينعقد بیع النحل، اور شہد کی مکھی کی بے منعقد نہیں ہوگی مگر جب کہ اس کے چھتے میں شہد ہو، تو چھتے کو شہد اور مکھی کے ساتھ بیچ دیا. اور ہشام کی روایت امام محمد سے یہ ہے کہ اس کی بے الگ چھتے سے الگ کر کے جائز ہوگی جبکہ اس کو اکٹھا کر لیا گیا ہو. اور یہی امام شافعی کا قول ہے لأن النحل حیوان منتفع به فیجوز بیعه، کیونکہ حیوان یہ ایک ایسا وہ شہد کی مکھی ایک ایسا حیوان ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی بے جائز ہوگی.